بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام اعجاز بخاری ہے اور میں ریلیشن شپ کوچ اور لائف کوچ ہوں۔ اکثر یہ گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کو والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بہت پیارا والا بچہ ہے، یہ میرا بہت فرما بردار بچہ ہے، یہ تو کسی کی نہیں سنتا، یہ تو نکما ہے، یہ تو اس کے متعلق کیا رائے قائم کروں، آج تک اور ضدی ہے بڑا غضب کا۔ تو جب آپ نے ایک لمحے کو ذرا اس بات پہ غور کریں، آپ نے جب یہ ٹیگنگ کر دی، یہ لیبل لگا دیا وہ ضدی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، تو اس کا مطلب آپ کو تو پتہ ہے وہ کیسے ہیں۔ اور جب آپ کو پتہ ہے وہ کیسے ہیں تو ان کو یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کیسے ہیں، آپ ایک مہربانی کیجئے، آپ ان کی مدد کرنا شروع کیجئے، چونکہ آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ آپ کو جب لگا یہ ضدی ہے اور آپ ضدی کو جانتے تو ضدی کے لیے کوئی حل نکالیے نا صاحب۔ اس کو ضدی کہنے سے حل تو نہیں نکلے گا۔ اگر کسی کے متعلق آپ کی رائے ہے یہ تو بہت ہی سست ہے، بالکل کسی کام کیسے کہہ دو اس نے نہیں کرنا ہوتا، اور 2 منٹ والا کام یہ 20 منٹ میں بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کرتی ہے، تو میں تمام تر والدین سے گزارش کروں گا کہ جس گھڑی آپ کو پتہ لگ جائے اس بات کا کہ آپ کا بچہ ایسا ہے، جو کہ ہر والدین یہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میرا یہ والا بچہ کیسے ہے، مجھے پتہ ہے میرا یہ والا بچہ بہت سینسٹیو ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ والا بچہ چھوٹی چھوٹی بات کو برا منا لیتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، اور جس گھڑی آپ جانتے ہیں تو جو جانتا ہوتا ہے اسے حل دینا ہوتا ہے، اسے حل دینا ہوتا ہے جناب والا، اسے ذکر نہیں کرنا ہوتا اس مسئلے کا بار بار۔ حل دیجئے۔ اگر وہ ضدی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ اپنا جو کمیونیکیشن سٹائل ہوگا، آپ کا جو اپنے بات کرنے کا طریقہ کار ہوگا، وہ مختلف ہوگا۔ آپ دیکھیے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جن کی انگوٹھے نہیں ملتے ان کے دماغ کیسے مل سکتے ہیں؟ ہم سب مختلف ہیں، ہم سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم سب اور طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں پڑھنے والے 5-6 لوگ 5 مختلف لوگ ہیں، ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، اپنی سمجھ ہے، اپنی سوچ ہے۔ تو جس کے ہاں وہ پل رہے ہیں، اور اگر وہ ان کو لیبل لگا رہے ہیں، کسی کو ضدی کا، کسی کو نک چڑھے کا، کسی کو برے کا، کسی کو اچھے کا، کسی کو محنتی کا، تو اس کا مطلب آپ کو تو پتہ ہے۔ تو آپ ان کے لیے بیٹھ کے پلاننگز کریں کہ یہ ضدی ہے تو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے کہیں کہ اس ضدی کو ہم نے اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، چونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، اس کی ضدیں ہم تو برداشت شاید کر بھی لیں، باہر والے تو نہیں کریں گے۔ اگر کسی کا پتہ چلا کہ اس کا رویہ بہت برا ہوتا ہے اور وہ تذلیل والا رویہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، تو اس نے معاشرے میں جانا ہے، اور آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ اس کا اوپر کام کیجئے جناب۔ اور جب آپ اس پہ کام کریں گے تو ہی آپ اس کی مدد کر رہے ہوں گے، اور اس طرح آپ معاشرے کی بھی مدد کر رہے ہوں گے۔ کسی کو کچھ کہہ دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور یہ آپ نے بھی سمجھنا ہے، یہ ہم نے بھی سمجھنا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میرے پاس تو جب بھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو لے کر آ رہے ہیں، آپ اسے ذرا سمجھائیے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صاحب بچے کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں تشریف لائیں، چونکہ ٹول ٹھیک ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی والدین اگر اپنے معاملات کو سمجھنا شروع کر دیں اس حوالے سے، تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں شاید بہت عجیب بھی لگے، جن بچوں کے لیے سارا دن والدین کہیں نہ کہیں مصروف رہتے ہیں اور ان کا بار بار نام لیتے رہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، انہی بچوں کے لیے اگر ہم انہیں بلا لیں بطور استاد کہ صاحب آئیے مل کے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اکثر تو آتے نہیں۔ اور جب میں نے کچھ والدین کا انٹرویو کیا، انہوں نے کہا ہم کیا اپنے بچوں کی شکایتیں سننا ہے آپ سے؟ تو وہ بھی درست ہیں، چونکہ اسکول جب یہ کہتے کہ آپ کا بچہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یوں نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس کس لیے بھیج رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ سب نہیں کرتا اور آپ سکھائیے۔ تو اسکول میں بھی جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پر بھی میں گزارش کروں گا، جتنے بھی اساتذہ اس وقت سن رہے ہوں گے یا اس سے جڑے لوگ سن رہے ہوں گے، اور خاص طور پر والدین بھی یہ بات جا کر اسکول کے اساتذہ کو یہ بات بتا سکتے کہ جناب آپ کے پاس ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ ہمیں اس کی شکایت بتائیں، ہم اس لیے آئے کہ ہمیں کوئی اس کا حل بتائیں، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہیں تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، چونکہ جب تک یہ مل کر اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تب تک معاملات حل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اور پلیز کمپیئر مت کیجئے۔ دیکھیے جس گھڑی آپ کمپیریزن کرنے جاتے ہیں تو آپ اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے، جو اس کی انفرادیت ہے، آپ اس کی انفرادیت کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے معنوں میں ہم یہ توجہ دلائیں اس طرف لوگوں کی کہ انفرادیت کی توہین میں جو ہے وہ کمپیریزن کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی طور پر اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے، وہ دوسرے کے اندر اپنے طور پر ایک خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کریں، اسے انکریج کریں۔ کہیں اسے اسسٹنس کی ضرورت ہے، یعنی مدد کی ضرورت ہے، تو اس کی مدد کیجیے، کجا اس کے کہ آپ اسے وہی ٹیگ یا بلیم لگانا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ اس سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے مشکل ہیں، آپ انہیں سمجھتے ضرور ہیں، جانتے ضرور ہیں، لیکن آپ کے پاس حل نہیں ہے، تو مینٹو کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر میں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو سکتا ہوں، ویسے میرا نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کو بات کرنی چاہیے تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔